प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे आदमी के बारे में बताने वाले हैं जिसे लोग बहुत बुरा और शराबी इंसान समझते रहे। और जब उसका इंतकाल हुआ तो लोग उसके जनाजे पर थूक रहे थे। लेकिन सच्चाई जब लोगों के सामने आई तब उसे देखकर लोग हैरान रह गए और काफ़ी पछताने लगे। तो आइए दोस्तों, जाने उस आदमी के बारे में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। मुल्क ईरान में एक सुल्तान बादशाह था जो अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करता था। अगर उसके लोगों को कोई परेशानी पेश आती तो उसको दिली तौर पर इस बात की खबर हो जाती थी। एक बार ऐसा हुआ कि तहज्जुद की नमाज के वक्त अचानक उसकी आंख खुल गई और उसे घुटन महसूस होने लगी। वो सोचने लगा, या अल्लाह, ये क्या मामला है? मैं अपने दिल में बेचैनी क्यों महसूस कर रहा हूँ? ये सोचकर उसने वज़ू किया और नमाज तहज्जुद अदा की। लेकिन फिर भी घुटन कम न हुई। उसे महसूस हुआ कि मुझे अभी महल से निकलकर जाना चाहिए। वजह पता नहीं चल रही है। उसने अपने एक सिपाही को बुलाया और कहा कि आज मैंने गलियों में घूमकर देख लिया, लेकिन मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। मगर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मैं तो सो रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कोई है जो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। कोई है जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो सिपाही कहने लगा, चलिए फिर चलते हैं। वो सुल्तान कहने लगा, अभी नहीं, फजर की अजान हो जाए उसके बाद चलेंगे। सिपाही ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। फजर की अजान हुई। उन्होंने नमाज फजर अदा की, फिर भेष बदलकर ईरान की गलियों में निकल पड़े। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि दिल इतना क्यों घबरा रहा है। जब शहर के दूसरे किनारे पर पहुंचे तो देखा एक बहुत बड़ी अंगूर की बेल है। उसके नीचे एक आदमी गिरा पड़ा है। बादशाह उसके करीब गया और सिपाही से कहा कि देखो, ये बेहोश है या मर चुका है। सिपाही ने करीब जाकर देखा, वो सांस नहीं ले रहा था। सिपाही बोला, सुल्तान, ये तो मर चुका है। बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि अगर हम वक्त से पहले पहुंच जाते तो शायद ये बच सकता था। बादशाह को ये बात बहुत अजीब लगी कि अंगूर की बेल के नीचे एक आदमी मुर्दा हालत में क्यों है। उससे भी ज़्यादा अजीब बात ये थी कि फजर की नमाज के बाद जितने लोग वहाँ से गुजर रहे थे, जिन्होंने नमाज पढ़ी थी या जिन्होंने नमाज नहीं भी पढ़ी थी, वो सब लोग मुर्दे पर आवाज़ें कसते हुए जा रहे थे। लेकिन वो लोग बादशाह को नहीं पहचान सके क्योंकि बादशाह ने अपना हुलिया बदल रखा था। बादशाह को बड़ी हैरत हुई कि लोग इसको जानते हैं। ये इस तरह मुर्दा पड़ा है, इसे कोई उठाता नहीं, बल्कि लोग आवाज़ें कस रहे हैं। वो हैरत में डूबा हुआ था। उसने उन लोगों को अपने पास बुलाया और कहा कि इधर आओ। लोग उसके पास आकर जमा हो गए, लेकिन वो सुल्तान को पहचान न सके। लोगों ने पूछा, क्या बात है, हमें आपने क्यों बुलाया है? सुल्तान ने कहा, इस दरख्त के नीचे ये आदमी जो मुर्दा पड़ा है, यकीनन इसकी मौत की खबर सबको है, लेकिन तुमने इसको उठाया क्यों नहीं? आखिर कौन है ये शख्स और इसके घर वाले कहाँ हैं? तुम लोग इसको बुरा भला क्यों कह रहे हो? इस पर लानत मलामत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी इंसानियत मुर्दा हो चुकी है? लोगों ने कहा, आप नहीं जानते, लगता है आप इस शहर में नए आए हैं। ये बहुत ही बुरा गुनहगार, शराबी और जानी इंसान है। सुल्तान ने कहा, क्या ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से नहीं है? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस बात का दर्स नहीं दिया कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है? यहाँ पर ये मुर्दा पड़ा है, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि इसके कफन दफन का इंतज़ाम करे या इसके घर वालों को ही इस बात की इत्तला कर दे। चलो इसे उठाओ और बताओ इसका घर कहाँ है। ना चाहते हुए भी लोगों ने सुल्तान के लहजे से मुतासिर होकर उसे उठा लिया और उसके घर की तरफ चल पड़े। लोग मैयत को लेकर उसके घर तक पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से उसकी बीवी बाहर आई। अपने शौहर की लाश देखकर वो ज़ारो कतार रोने लगी। लोगों ने कहा, बिला वजह रो रही है। अरे किसी जालिम के लिए रोने से बेहतर है
کہ انسان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کرے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ بہت بری حالت میں دنیا سے گیا ہے۔ سوچو، انگور کی بیل کے نیچے موت آئی ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری قبر میں بھی سانپ بچھو آئیں۔ یہ بہت ہی بدکار انسان تھا، ہم اس کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ آپ اس کو یہاں تک لے کر آئے ہیں، آپ جانیں اور اس کی بیوی جانیں۔ یہ کہہ کر وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن سلطان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کی بیوی اتنا تڑپ کر کیوں رو رہی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ خاموش ہوئی تو سلطان نے کہا، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ایک انگور کی بیل کے نیچے اس کی موت ہوئی ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ وہ عورت کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اب تو سلطان کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ سلطان نے کہا، ابھی لوگ جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میں نے بھی سنی، تم نے بھی سنی کہ لوگ کتنا بھلا برا کہہ رہے تھے۔ یہ شرابی تھا، زانی تھا، عورتوں کے پاس جاتا تھا، ہر رات کسی عورت کے پاس جا کر بدکاری کرتا تھا، پھر یہ شراب پیتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ شراب کا کاروبار کرنا حرام ہے؟ اور تم کہہ رہی ہو کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو تک تیار نہیں ہیں۔ تم نے دیکھا کہ اس کی لاش پر لوگ تھوکتے ہوئے گئے ہیں؟ پر بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے یہی توقع ہے، کیونکہ لوگ جو دیکھتے ہیں وہ انہیں نظر نہیں آتا، اور اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتانا کہ میرا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے۔ ہاں، جب میری موت ہو جائے اور لوگ میری میت کو ہاتھ نہ لگائیں تو ایک خاص شخص کو میرے پاس بھیجا جائے گا، وہی میرے لیے دعائے مغفرت کرے گا، وہی نماز جنازہ پڑھائے گا، اور وہی شہر کے بڑے بڑے عالم دین کو یہاں پر بلائے گا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر روز شراب کھانے ضرور جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ شراب کا کاروبار کرتا ہے، پیتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن وہ شراب کھانے اس لیے جاتے تھے کہ جتنا ہو سکے شراب خریدیں، گھر لا کر وہ اسے پھینک دیتے تھے۔ لوگ تو یہی دیکھتے کہ یہ شراب کھانے میں جا رہا ہے، وہاں سے شراب گھر بھی لا رہا ہے، لیکن گھر میں کیا معاملہ ہو رہا ہے وہ لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ وہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، اور مجھے اور میرے شوہر کو پتا تھا۔ میرے شوہر کہا کرتے تھے، چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ میں شراب کھانے میں گیا ہوں اور اللہ نے مجھے جتنا نوازا ہے، اپنے ان پیسوں سے شراب خرید کر لا کر میں نے یہاں پر دفن کر دی ہے۔ کم سے کم جتنی شراب یہاں پر دفن ہوئی ہے اتنے لوگ شراب تو نہیں پی سکیں گے۔ اس گناہ کو کم کرنے میں کچھ تو کردار ادا کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ بدکار عورت کے پاس جاتا تھا، کیا تمہارا شوہر زانی نہیں تھا؟ عورت نے کہا، ہرگز نہیں، وہ ہرگز زانی نہیں تھے، بلکہ زنا کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اسے حرام مانتے تھے۔ وہ ہر رات ایک بری عورت کے پاس جاتے جو اپنے جسم کا سودا کرتی تھی، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو دن کی روشنی میں خود کو بہت شریف ظاہر کرتے ہیں وہ رات میں اس عورت کے پاس جایا کرتے تھے۔ میرے شوہر اس عورت کو پیسے دیتے۔ اللہ نے میرے شوہر کو بہت نوازا تھا، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے پیسوں کو ان عورتوں کو دیکھ کر غلط کام کو چھوڑنے کے لیے مجبور کیا۔ وہ کہتے، اے عورتوں، میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں جس کے لیے تم اپنے آپ کو بیچ رہی ہو، تم یہ کام نہ کرو، تم مجھ سے پیسے لے لو اور اپنا دروازہ بند کر لو تاکہ کوئی تمہارے پاس نہ آ سکے۔ میرے شوہر کو لوگوں نے اس بدکار عورت کے پاس جاتے ہوئے تو دیکھا تھا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ زنا کے لیے گئے ہیں، لیکن وہ عورتوں کو اپنی بہن بنا لیا کرتے تھے اور کہتے کہ تیرے رزق کا انتظام تو اللہ تعالیٰ کرے گا، اور ان کو پیسے دے دیتے۔ اس رات وہ زنا نہیں کرتیں۔ میرے شوہر کہتے، آج اس عورت کو اور اس نوجوان مسلمان کو میں نے گناہ سے بچا لیا۔ میں ان سے کہتی، یاد رکھیے جس دن آپ کا انتقال ہوگا لوگ آپ کو برا کہیں گے اور نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی کوئی دفنائے گا،
تو وہ مسکرا دیتے اور مجھ سے کہتے، گھبراؤ مت، تم خود دیکھ لینا، میرا جنازہ بڑے بڑے علماء اکرام اور وقت کے سلطان پڑھیں گے۔ یہ سن کر سلطان رو پڑے اور کہنے لگے، سچ کہا تمہارے شوہر نے، میں ہی وہ سلطان ہوں، کل ہم ان کو غسل دیں گے اور ان کو دفنائیں گے۔ سلطان نے کہا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ان کی موت انگور کی بیل کے نیچے ہی کیوں آئی؟ تو اس عورت نے کہا کہ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، شاید اس لیے کیونکہ اس انسان نے انگور سے بننے والی شراب یعنی حرام چیز کو ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے انگوروں کے سائے میں دنیا سے اٹھایا ہے۔ یہ سن کر سلطان کے دل پر ہیبت طاری ہو گئی۔ زندگی بھر لوگ جس کو برا بھلا کہتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کو کتنا خوبصورت بنا دیا ہے۔ سلطان نے شہر کے بڑے بڑے عالموں کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا۔ یہ دیکھ کر جو لوگ اس سے منہ پھیر گئے تھے وہ بھی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آ گئے اور کہنے لگے، ہم تو اسے زندگی بھر برا بھلا کہتے رہے، اور جب اس کے نماز جنازہ کا وقت آیا تو بادشاہ وقت، تمام اولیاء اکرام، علماء اکرام یعنی جتنے خاص لوگ تھے وہ بھی پڑھ رہے تھے اور پڑھوا بھی رہے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر جب سلطان اپنے محل پر واپس آ چکے تھے، تب سلطان نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت باغ ہے اور وہی نیک انسان ایک خوبصورت لباس پہنے ہوئے سلطان کے پاس آتا ہے اور سلطان کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کبھی کبھی جو دکھتا ہے وہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، اور جو نہیں دکھتا وہ اصل میں ہوتا ہے۔ کسی کے ظاہر سے اس کے باطن کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ پوری تحقیق نہ کر لی جائے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ ایسے ہی عبرتناک اور سچے واقعات جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔